جاوید ناصر نے کہا تھا کہ رات ہو جائے تو پھر تجھ کو پکاروں یارب، رات آ جائے تو پھر تجھ کو پکاروں یارب، میری آواز اجالے میں بکھر جاتی ہے۔ آئیے حاضرین، اس مجلس کو جن لوگوں نے رونق بخشی ہے، ہمارے درمیان میں مہمان آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے درمیان میں نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم اردو اکیڈمی اور شبلی نعمانی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تعلیم سے اسلم شیخ صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ کونسلر جناب محترم بے باقی لیڈر محسن حیدر صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ زوردار تعلیم سے آپ کا دیو نارائن سنگھ ہمارے درمیان میں موجود ہے، ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ اور بمبئی کے مضافات میں معلومی سے تشریف فرما اردو منچ کے جنرل سیکرٹری جناب محترم راشد عظیم صاحب اور حسن عزیزی صاحب بھی موجود ہیں، جو بات تعلیم سے ان کا استقبال کریں۔ دوستو، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب محترم کلیم اثر صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نوازیں۔ جناب محترم کلیم اثر صاحب۔ کسی شوریدہ سر کی کس قدر رنگین کاوش، کسی شوریدہ سر کی کس قدر رنگین کاوش ہے، بہاروں کا مرقع کھنچ گیا دیوار زندہ پر، بہاروں کا مرقع کھنچ گیا دیوار زندہ پر۔ تمہاری زلف مسلسل کے پیچ و خم ہیں عجیب، تمہاری زلف مسلسل کے پیچ و خم ہیں عجیب، کہ جیسے کوئی بگولا سباق پا جائے۔ تمہاری زلف مسلسل کے پیچ و خم ہیں عجیب، کہ جیسے کوئی بگولا سباق پا جائے۔ ارباب علم نے یہ سمجھا پیغام رہائی لایا ہے، ارباب علم نے یہ سمجھا پیغام رہائی لایا ہے، حالانکہ پرانی زنجیریں سیاد بدلنے آیا ہے، حالانکہ پرانی زنجیریں سیاد بدلنے آیا ہے، اور کچھ کانٹے میرے دامن میں، کچھ کانٹے میرے دامن میں ڈالے ہیں کسی نے یہ کہہ کر، پھولوں کی متاع زیست تیری کلیوں کا یہی سرمایہ، پھولوں کی متاع زیست یہی کلیوں کا یہی سرمایہ ہے، اور پہلے بھی تہی دامن تھے ہم اور آج بھی دامن خالی ہے، پہلے بھی تہی دامن تھے ہم اور آج بھی دامن خالی ہے، پھر لوگ اثر کیوں کہتے ہیں پھولوں کا زمانہ ہے۔ جینے کی ادائیں سیکھی ہیں مرنے کا سلیقہ آیا ہے، جینے کی ادائیں سیکھی ہیں مرنے کا سلیقہ آیا ہے، شاید یہ تمہیں معلوم نہیں کیا تم نے کرم فرمایا ہے۔ جو وحشت دل سے تنگ آ کر دیوار سے ٹکراتے تھے سر، بس سنتے ہیں کہ ان دیوانوں پر الزام بغاوت آیا ہے۔ شکریہ۔ محترم ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محمد کلیم الدین اثر صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری زلف مسلسل کے پیچ و خم ہے بہت، کہ جیسے کوئی بگولا ثبات پا جائے۔ مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ بہت مشکل ہے، مناف صاحب
بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ آئیے اچھے اچھے اشعار سننے کے لیے دل تھام کے بیٹھیے، اور جہاں کہیں اچھے اشعار آپ محسوس کرتے ہیں تو داد ضرور دیجیے، کیونکہ شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر حسن، 100 بوتلوں کا نشہ ہے ایک واہ واہ میں، کم سے کم واہ ضرور کریں۔ اگر آپ واہ نہ کریں گے تو شاعر کے دل سے آہ ضرور ہو جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا قد اپنی شخصیت سے بڑا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کا کوئی گوشہ، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر اس شاعر کی آواز نہ پہنچی ہو۔ میں بمبئی کے مشہور و معروف شاعر عالم نظامی کو ان اشعار کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تخیل کے بھی پرواز کا جادو، اور انداز کا جادو تو بہت خوب ہے لیکن راشد عظیم صاحب، انداز کا جادو تو بہت خوب ہے لیکن ایک آگ لگا دیتا ہے آواز کا جادو۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب عالم نظام سے۔ بہت شکریہ۔ پہلی بار اتنے ادبی اور معیاری مشاعرے میں میری حاضری ہوئی ہے، جس کے لیے میں محترم فیروز نسیم صاحب کا اور ارشد النبی صاحب کا، اردو ساہتیہ اکیڈمی اور شبلی نعمانی اردو ہائی اسکول کا تہہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ بڑی معتبر صاحب سماعتیں ہیں، مجھے یہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم رمضان چودھری صاحب جو دبستان اردو ممبئی کے صدر ہیں، میری خصوصی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ اچھی بھائی عرض کرتا ہوں کہ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں۔ لالہ فرمائیں کہ پھول ایثار اور محبت کے، پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے، پھول ایثار اور محبت کے پہلے کھلتے تھے اب نہیں کھلتے، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے، دیکھتا ہوں میں ایک زمانے سے سینے ملتے ہیں دل نہیں ملتے۔ 4 مصرے اور لالہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا، کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا، خدایا قرض ہر رشتے کا پھر کیسے ادا ہوگا۔ کمائی کا یہ عالم ہے کہ خود کا گھر نہیں چلتا، خدایا قرض ہر رشتے کا پھر کیسے ادا ہوگا۔ اور بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا، بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا، اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یا رب گھر کا کیا ہوگا، اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یا رب گھر کا کیا ہوگا۔ بڑا فرزند ہوں گھر کا مجھے ثابت قدم رکھنا، اگر میں ڈگمگا جاؤں تو یا رب گھر کا کیا ہوگا۔ بہت شکریہ دوستوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایک مجاہد کو تلواروں کی جھنکار کے سائے میں لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے، ویسے ہی ایک شاعر کو داد و تحسین کی فضاؤں میں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ میں غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات شریک ہو جائیں۔ لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا، لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا، اے غرور وقت تیرا
وجود. اچھی بھائی بطور خاص شیخ اللہ فرمائیں. فیروز بھائی. قطرے شبنم کی صورت ہے اندھیرے کا وجود. دن نکلتے ہی یہ سورج کی غذا ہو جائے گا. دن نکلتے ہی یہ سورج کی غذا ہو جائے گا. اس کی یادوں کی مسلسل چھیڑ سے کچھ ہو نہ ہو. دوستو غزل جس تخلیقی زبان، جس اسلوب اور جس سنجیدگی کا مطالبہ کرتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس کا حق ادا ہو گیا ہو تو آپ کی دکھانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اس کی یادوں کی مسلسل چھیڑ سے کچھ ہو نہ ہو. دل کے زخموں کا مگر موسم ہرا ہو جائے گا. دل کے زخموں کا مگر موسم ہرا ہو جائے گا. اور تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں. منا بھائی. تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں. گردش دوران کسی دن فیصلہ ہو جائے گا. گردش دوران کسی دن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. تو میری ٹھوکر میں ہے یا میں تیری ٹھوکر میں ہوں. گردش دوران کسی دن فیصلہ ہو جائے گا. جب لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا. اور خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے. خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے. کیا خبر تھی ملک میرا کربلا ہو جائے گا. کیا خبر تھی ملک میرا. میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے. خواب آزادی کے دیکھے تھے سکون کے واسطے. کیا خبر تھی ملک میرا کربلا ہو جائے گا. لذت اخلاص سے جب آشنا ہو جائے گا. اسی ترنم میں ایک مطلع دو شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے. اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے. آفتاب وقت پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے. روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے. نسل نو میں حق پرستی کی صفت آ جائے گی. نسل نو میں
حق پرستی کی صفت آ جائے گی، رزق رشوت اپنے بچوں کو کھلانا چھوڑ دے، رشوت اپنے بچوں کو کھلانا چھوڑ دے، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو۔ دوستوں کچھ روز پہلے دلی میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ہر شاعر نے اپنے طور پر شعر کہا، میں بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اپنی شاعری کے حوالے سے اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں اپنے پاس آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو، مغربی تہذیب سے خود کو سجانا چھوڑ دے، مغربی تہذیب سے خود کو سجانا چھوڑ دے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی محبتوں کو، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ محترم رمضان جوہری صاحب کا میں پیش کرتا ہوں۔ خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو، خود بخود محفوظ ہو جائے گی تیری آبرو، مغربی تہذیب سے خود کو سجانا چھوڑ دے، اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے، اے اندھیرے روشنی کی زد پہ آنا چھوڑ دے۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں وقت بہت کم ہے، ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں، اپنی محبتوں سے مجھے نواز دیجیے، میں اپنی جگہ لیتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان میں بطور خاص آپ دیکھیں، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، غریبی دوست تو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے، غریبی دوست تو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے، ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے۔ اس محفل میں علماء کرام کی تشریف رکھتے ہیں، میں خاص طور سے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے، ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے، یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے، ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے،
ذرا زوردار تعلیم سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی اگر ماں روٹ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے اگر ماں روٹ جاتی ہے اگر ماں روٹ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے اور یہ شعر میں جناب ارشد غزنوی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا یہ شعر میں اس لیے اپنے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں اور ارشد غزنوی صاحب کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے ان کے حوالے مصطفیٰ پنجابی صاحب آپ سبھی حضرات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے کیا آپ کہہ رہے دوبارہ پڑھوں میں پیش کرتا ہوں مگر اس کی بھی خودداری قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر اب یہ شعر سننے کے بعد آپ حضرات مناف حکیم صاحب کی جانب مت دیکھیے گا میں ان کو اس شعر میں نہیں شامل کر رہا ہوں زمانے میں ضروری ہے سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر سدا ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں متحد ہو کر ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے ہماری ایکتا لیکن سیاست چھین لیتی ہے مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں آپ حضرات اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں میں اپنی جگہ لیتا ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا رمضان بھائی یہ شعر دیکھیں جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا جہاں تک ہو سکے عالم کسی سے قرض مت لینا
قرضداری خیر و برکت چھین لیتی ہے میاں یہ بہت بہت شکریہ عالم نظام آپ کے سامنے غزل سرد کہ قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے اور حقیقت بھی قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں انوار حسین صاحب انوار اعظمی صاحب کو کہ اتنے بہترین کلاکاروں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے درمیان میں آئے ہوئے کانگریس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ جناب محترم رام بخش سنگھ صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، زوردار تعریف۔ ایم پٹیل سابق کونسلر صاحب موجود ہیں، لیاقت علی صاحب اور بدھر ویلورز ایسوسی ایشن کے صدر افضل محمد افضل صاحب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے جو اہل قلم ہیں، میری مراد پروفیسر عائشہ سمندی تشریف لا چکی ہیں، اسی کے ساتھ ریکا روشنی صاحبہ بھی۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ انوار اعظمی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آگے کی کارروائی کو بڑھائیں۔ میری نظر میں آج کی شام جو کہ آپ سے منسوب ہے تو آپ سے بڑا شاعر مجھے کہاں ملا، تو میں آگے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ نے یہ محفل سے انوار اعظمی کی اس میں کچھ نہیں ہے، اگر یہ سارے میرے دوست نہ ہوتے تو میں منعقد کرنے سے قاصر رہتا، یہ سب شریک ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے مہمان کچھ تشریف لائے ہیں شعراء کرام کے علاوہ بھی، ہم اپنی روایت کے مطابق ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 10 منٹ کا وقفہ میں شعراء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ تاکہ میں اپنے سب سے پہلے میں حاجی شمیم الدین اعظمی صاحب شمیم نعمانی اردو ہائی اسکول کے چیئرمین کی آواز دے رہا ہوں کہ وہ منچ پر تشریف لے آئیں۔ پیچھے چلی ہیں جی، حاجی شمیم الدین صاحب تشریف لے آئیے آپ منچ پر۔ پرنسپل نوشاد اللہ خان صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ جناب رام بخش سنگھ وائس پریزیڈنٹ ممبئی ریجنل کانگریس کمیٹی۔ ہاں، میرے بیچ ہمارے بڑے بھائی دیو نارائن سنگھ جی کی شفقت ہے، ہمیں مشاہدہ حاصل ہوتی ہیں، میں ان کا آواز دیوان تشریف لے آئیں۔ محمد اسلم شیخ صاحب آئیے۔ نشاط عالم نشاط میری خواہش تھی کہ جتنے حاضرین ہیں، چونکہ اس شاعری یا اردو محفل کی کامیابی میں پورا ہاتھ ان کا ہے، میں ان سب کا استقبال کرتا ہے اسٹیج پر بلا کے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیج تھوڑا سا دام کی تنگ دستی سمجھ لیجیے۔ آصف بھائی کو بلا تشریف لے آئے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ میرے لیے سبھی میرے محترم دوست، میرے پرانے دیوینا ساتھی فخر عالم صدیقی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کا بھی استقبال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں حاجی خورشید صدیقی صاحب اپنے ہمارے کارگزار صدر اردو اکیڈمی کو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی مناف حکیم صاحب جو اقلیتی کمیشن مہاراشٹر کے چیئرمین ہیں، ان کا استقبال مشکل سے کریں۔ میرے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں محترم مناف حکیم صاحب کو جانتا ہوں،
میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے جانتے ہیں، ان کو تو ہزاروں لاکھوں لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے حاجی شمیم الدین اعظمی صاحب جو ہمارے شبلی نمائی اردو ہائی اسکول کے چیئرمین ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مولانا فقیم صاحب کو اپنے ٹرسٹ کی طرف سے منظور۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انور بھائی آپ سیاست میں اتنے دنوں سے ہیں لیکن کوئی کامیابی کا چھندے آپ نہیں کر رہے۔ اصل بات ہے کہ ہم نے ناانصافیوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جو ہمارے اندر عادت ہو گئی، اس کے سروے سروا جناب مولانا فقیم صاحب ہیں، کیونکہ زمانے میں ان کے قیادت میں ہم لوگ اس ٹائم جب کانگریس میں ہوا کرتے تھے اور ناانصافیاں بڑھتی کرتی تھیں لوگوں کے ساتھ، تو بغاوت کا عالم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے نعرے لگایا کرتے تھے مولانا فقیم صاحب۔ اور آج بھی مہاراشٹر اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک مناسب آدمی کا انتخاب کیا ہے جو مائنارٹی کمیشن کی ذمہ داری، جو تمام آفیسرز ہیں جن کا تعلق براہ راست ہمارے روزمرہ کی زندگی سے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، ان کا حساب کتاب لینے کی ذمہ داری مولانا فقیم صاحب کو دی گئی ہے۔ میں مہاراشٹر سرکار کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں پرنسپل نوشاد اللہ خان صاحب سے شبلی نمائی اردو ہائی اسکول کے پرنسپل نوشاد اللہ خان صاحب کی گزارش کروں گا کہ ہمارے اردو اکیڈمی کے صدر محمد صدیق کوچی کے ساتھ استقبال کریں۔ محیط شیخ جہاں کہیں ہوں جلدی سے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محیط شیخ یہ ہمارے دیونا گروپ اور آج کے جلدی آئیے اور آپ کی ذمہ ہے کہ محسن حیدر صاحب کا استقبال کریں۔ اسلم خان صاحب ہمارے دوست اور مقتدرین میں شامل ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ہمارے دیرینہ دوست سابق میونسپل کونسلر جناب اسماعیل پٹیل عبد القادر نورانی جلدی آئیے، نہیں تو رام بخش سنگھ آپ پہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو عبد القادر نورانی محبوب چلو جلدی آگے بڑھو یار، تمہیں ان کی ذمہ داری نبھاؤ، کیونکہ تم سے اچھا اور کوئی رام بخش برداشت نہیں کر سکتا۔ جلدی آؤ۔ رام بخش سنگھ آپ سوالت ہے۔ بڑے محترم ان کی شفقتیں ہیں حاصل ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہے، ایسے حفیظ احمد خان صاحب اس منچ پر براجمان ہیں، ان کا سواگت میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ ہلو فیروز نسیم صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی صاحب کا میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر محبوب آئیے اس محفل میں ہمارے دیونارائن سنگھ ہمارے بڑے بھائی راما سویٹ، ان کا نام سنتے ہی زبان میں مطلب تھوڑا سا سواد بڑھ جاتا ہے۔ راما آگے جلدی محبوب کہاں ہے؟ میں اپنے اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب شمیم الدین اعظمی صاحب کچھ اس طریقے سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے چیئرمین شمیم الدین اعظمی صاحب تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اور دیگر ہمارے مہمانان کا میں سواگت کروں، میں محترم جناب مولانا فقیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بیچ بچی ڈاکٹر شمیم یعقوب، جس نے فیصل الجعفری صاحب کی ادبی خدمات کے اوپر
डॉक्टर कलीम की सरपरस्ती में PhD की डिग्री हासिल की है। आप उसका सम्मान बढ़ाएं, सम्मान नहीं वो कभी मेरा ख्याल है मुजाहिद साहब ने कभी कहा था, प्रोफेसर कलीम साहब, प्रशांत भाई तेरी मार्केट ये मार्केट बहुत ही खूब बनी। इधर देखिए, यहाँ देखिए। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि उनका शार्प पार्क जो है वो शर्मिंदा से आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइए असलम भाई, देखिए अपनी सबका गढ़ाई निशात आलम हमारे बैठे हैं, असलम शेख साहब हैं, लाइए सबका आ जाइए, एक ही गुलदस्ते से सबका हो जाए, एक ही लाइए, सबका नाम ले लीजिए। भाई आप सब नहीं ये हक आपको नहीं है, आप चूंकि सदर शोहराए कराम के हैं। नहीं आप तशरीफ रखें। वो एक मरतबा हिलाल सिवारी साहब ने फखरुद्दीन अली अहमद पर तंज किया था कि भाई आप आज़ादी के मुजाहिद थे तो सदारत तो आपने ले ली देश की, अगर शोरा के भी महफिल की सदारत आप नहीं लेंगे तो आप शोरा की महफिल की सदारत आप हमारी तरफ करते क्यों कर रहे हैं? मैं एक मिनट फिरोज भाई, एक मिनट, मैं बड़े भाई रफीज अहमद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए हुए हमारे तमाम मेहमानों का और शोराए कराम का स्वागत इस्तकबाल करें। आइए सुनने हैं तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँ से अपने हालात के नहीं, मुनाफ भाई से पहले मैं चाहता था कि सर मैं आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर कलीम ज़िया साहब हैं और दो शख्सियत मुझे ये नजर आती है, हालांकि हामिद अब्बास साहब हमारे बीच में मौजूद है, कि आने वाले दिनों में उर्दू को किस पस मंजर में वो देखते हैं, उसका मुस्तकबिल, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तौसीफ साहब आप ठीक है, मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। मैं अपने जुमलों को खत्म करता हूँ क्योंकि मैं सुनने आया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत दिया। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं चंद मिनट आप कर लूँगा, उसके बाद मैं अपने मेहमानों को सूची को गुजारिश करूँगा कि वो आए अपने कला की रात में। मैं प्रोफेसर कलीम ज़िया साहब की यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि आने वाले दिनों में उस उर्दू का मुस्तकबिल, और उर्दू उसके बाद हमारे बीच डॉक्टर मुस्तफा पंजाबी साहब हैं, बड़ी ही सलीस उर्दू ज़बान बोलते हैं, जो वो बोलते हैं तो मैं तकमुराया करता हूँ, जिन्हें उर्दू आती ही नहीं। उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उर्दू एक ज़बानी नहीं, उर्दू एक तहजीब, इस पर वो अपने ख्याल का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानान, मौजूद सामीन, ये एक्सटेम्पोर तकरीर है, फिलबदी तकरीर है जो आपके सामने पेश की जा रही है। एक जुमले में कहा जाए तो उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, मायूसी की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर से रियासत महाराष्ट्र में मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मैं हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में जाता हूँ, सब हज़रात वाक़िफ़ इस बात से कि
مہاراشٹر کے کونے کونے میں اردو اسکولز ہیں، اردو مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک ہیوج پاپولیشن اردو کو پڑھتی ہے، لکھتی ہے، بولتی ہے، پڑھتی ہے. حامد اقبال صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ 1120 اردو اسکول ہیں. میری اپنی تحقیق کے مطابق تقریباً 12 سے 13 لاکھ بچے پورے مہاراشٹر میں اردو پڑھ رہے ہیں. اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں گزشتہ 5-6 سال سے